درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ آج کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے توبہ اور استغفار کرنے کی بات کی۔ گناہ کبیرہ ہو، گناہ صغیرہ ہو، ہر ایک قسم کے گناہ پر اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ اپنی زبان سے صرف اور صرف توبہ 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 کے کلمات بول دیں۔ جہاں کہیں توبہ کا مفہوم لکھا ہے، توبہ کے اندر 3 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1، فوری طور پر جس گناہ میں ہم مبتلا ہیں اس سے الگ ہو جائیں۔ نمبر 2، جو گناہ ہم کر چکے اس پر شرمندگی ہو کہ ہم نے کیوں کر دیا۔ نمبر 3، آگے نہ کرنے کا عزم مصمم اور پکا ارادہ ہو۔ یہ تینوں چیزیں جب ملیں گی تب کہا جاوے گا کہ ہم نے توبہ کیا۔ اور اگر ہم گناہ کرتے رہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں، تو یہ کوئی توبہ نہیں ہے، بلکہ اس موقع سے لا حول بھی لا حول پڑتا ہے کہ ہم کو کہاں استعمال کیا جا رہا ہے۔ فوری طور پر گناہوں سے الگ ہونا ہوگا، اس پر شرمندگی بھی ہونی ہے، اور آگے نہ کرنے کا عزم مصمم بھی کرنا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ملیں گی تب جا کر سمجھا جاوے گا کہ آپ نے توبہ کیا۔ اور اگر کسی ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی، ہم گناہ چھوڑتے رہیں پھر آگے چل کر وہی کام کرتے رہیں، اور گناہوں پر شرمندگی کیا بلکہ ہم گناہوں پر اصرار کرتے رہیں، ہم جمے رہیں، تو یہ کوئی توبہ نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف گناہ ہو رہا ہے، دوسری طرف ہم روزی نماز کر لیں اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ نہیں، یہ کوئی توبہ کا طریقہ نہیں ہے۔ توبہ کا طریقہ یہی ہے کہ اس گناہ سے فوری طور پر ہم الگ ہو جائیں۔ الا الذین تابوا، لعنت ان لوگوں پر نہیں ہے جن لوگوں نے توبہ کیا۔ وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، توبہ کے ساتھ ایک اور لفظ کا قرآن کریم نے استعمال کیا، وَأَصْلَحُوا، اور عمل کو درست کر لیا، اپنی اصلاح کر لی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ توبے کے مفہوم میں یہ بھی شامل کر لیا جائے کہ جو کچھ ہم نے گناہ کیے ہیں اب اس کی تلافی کیسے ہوگی۔ نمازیں ہم نے بہت ساری چھوڑ دی،
اب جا کر شدھ بدھ ہوا ہے 60-70 سال کے بعد کہ اب جانا ہے ہم نے نماز پکڑ لی. تو یہ جو بالغ ہونے کے بعد ہم 30-35 برس تک 40 برس تک نماز نہیں پڑھے ہیں، اس کی اصلاح کی بھی کوشش کی جائے کہ اب اس کی ادائیگی اور اس کی قضا کیسے ہوے گی. نظر انداز نہ کر دیا جائے کہ چلو جو چھوٹ گئی نمازیں چھوٹ گئی، نہیں، اسے اب قضا کرنی پڑے گی، چاہے اس کی شکل آپ جو بھی اختیار کریں. ایسے ہی بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، قربانی کے ایام گزر جاتے ہیں، قربانی کرنا ان کے ذمے فرض ہوتا ہے لیکن وہ قربانی نہیں کر پاتے. آپ ان سے ملیے گا تو وہ بڑے ہی اخلاص کے ساتھ عرض کریں گے بچوں کی شادی کرنی ہے، بچیوں کی شادی کرنی ہے، لڑکے کو وہاں پڑھا رہا ہوں، فیس دینی ہے، اتنے سارے خرچے ہیں. اگر ہم نے قربانی کر دی تو پھر ان خرچوں کو ہم کیسے پورے کر پائیں گے؟ ہر سال کی وجہ یہ سامنے آتی ہے اور پورے کے پورے قربانی کے ایام گزر جاتے ہیں اور اس واجب اور اس فرض کو وہ لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں. علماء کی مجلس میں میں ایک مرتبہ بیٹھا تھا، عجیب و غریب ایک مسئلہ آ گیا. ایک صاحب نے فرمایا کہ کھانا کوئی فرض نہیں ہے، قربانی واجب ہے آپ کے اوپر. کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ زندگی کو باقی رکھنے کے لیے. 2-3 دن نہیں کھاویں گے کام چل جاوے گا، پانی سے بھی زندگی گزر جاوے گی. لیکن جب آپ صاحب نصاب ہیں، قربانی آپ پر واجب ہے، تو پھر ان تینوں دنوں میں سے کسی دن آپ پر قربانی کرنی پڑے گی. یہ کہہ دینے سے کہ خرچے زیادہ ہیں، یہ کام ہے وہ کام ہے، تجارت دیکھنی، ہم بیک فوٹ پر آ جائیں گے، مہاجن کو کیسے کیا کر پائیں گے، اس سے یہ فرضیت ثابت نہیں ہوگی. اگر یہ ہم سے بہت سالوں کی قربانیاں چھوٹ گئی ہیں تو فقہا نے لکھا ہے کہ وہ اصلاح کر لیں. اصلاح کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہر سال قربانی کی طرف سے ایک بکرے کی جو قیمت ہوے گی اس قیمت کا ہم صدقہ کریں. جب قربانی کے ایام چل رہے تھے، لاکھ روپے کی گائے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر ہماری حیثیت نہیں ہے تو. 2-4-5 لاکھ روپے کی گائے کی ضرورت نہیں تھی اگر ہماری حیثیت نہیں ہے. کم از کم ہم حصے میں شریک ہو جاتے اور یہ فرضیت اور یہ ضروری چیز ہم اپنے ذمے سے اتار لیتے. لیکن اگر ہم قربانی کے ایام میں یہ نہیں کر پائیں، قربانی کے ایام گزر گئے، تو اب حصے سے کام نہیں چلے گا، پورے بکرے کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. جب سے ہم نے آج تک قربانی نہیں کی ہے، ہر سال کے لحاظ سے ایک بکرے کی قیمت کرنا، صدقہ کرنا واجب ہو جاتا. ایسی ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے، حج کا مسئلہ. اتنی مالیت ہمارے پاس موجود رہتی ہے کہ 4-5 لاکھ روپے لگا کر ہم حج کو کر لیں، لیکن بات پھر وہی کھل کر سامنے آتی ہے کہ بچوں کو تعلیم دینی ہے، ان کی شادی کرنی ہے، ان کے لیے گھر تیار کرنا ہے، بچیوں کی شادی کرنی ہے. فلاں ہال بک کریں گے تو اتنے لاکھ روپے لگ جائیں گے، رشتہ داروں کو دعوت دیں گے، ڈشیں تیار کرنے میں، کھانا تیار کرنے میں اتنے سارے پیسے خرچ ہو جا رہے ہیں. اگر ہم نے 5 لاکھ روپے لگا کر حج کر لیا تو پھر تو اس کا انتظام کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا. ہم شادی کیسے کر پائیں گے؟ ہر سال یہی سوچ رہتی ہے. آدمی کرتا کیا ہے؟
عمر ڈھلتے ڈھلتے اس عمر تک پہنچ جاتا ہے کہ اب وہ حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. ایسی اس کی زندگی اگلے سال کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور یہ فریضہ اس کے ذمے رہ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو اگر وہ نہیں کر پائے اپنے زمانے میں تو کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرا ہے یا نصرانی ہو کر مرا. اسے ہم اور آپ ہلکے میں نہ لیں. ہم اور آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ حج کر لیں گے تو کیا ہوگا، آئیں گے حج کر کے لوگ حاجی کہیں گے، نہیں. جس طریقے سے ایمان ایک فرض ہے، ایمان لانا فرض ہے، ویسے ہی مالدار ہونے کے بعد حج کرنا بھی فرض ہے. آج کل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. 242 جو احمد آباد فلائٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، آج کل کی زندگی پر کوئی بھروسہ نہیں ہے. کسی معلوم تھا ان میں سے کسی کو کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے؟ کسی کو نہیں پتا تھا. شاید کہ کسی کے ذہن میں یہ بات رہی ہوگی کہ ہم لندن نہیں پہنچ پائیں گے، ورنہ ہر ایک شخص یہی سوچ رہا ہوگا کہ 8-9 گھنٹے کے بعد جب ہم لندن پہنچیں گے وہاں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا. اس لیے فرض کی تاخیر اور فرض کے اندر ٹال مٹول کرنا، اس کی گنجائش آپ ہرگز نہ نکالیں. جیسے ہی آپ صاحب نصاب ہوں، آپ پر اگر زکوٰۃ فرض ہو اس کی بھی ادائیگی کریں، قربانی فرض ہو اس کی بھی ادائیگی کریں، حج فرض ہو اس کے لیے بھی آپ موقع اور وقت نکالیں اور اسے ادا کر لیں. کوئی جوان اور کوئی بوڑھا اور کوئی ادھیڑ عمر کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے. کب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلاوا آ جائے گا ہم اور آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صاف سمجھا دیا سواری کی دعا میں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. لندن جا رہے ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے، وإنا إلی ربنا لمنقلبون، ہمارے پاس آ رہے ہو، ہم چاہیں گے تمہیں پہنچاویں گے، نہیں چاہیں گے نہیں پہنچاویں. ایک 38 پر فلائٹ اور 40 پر یہ حادثہ ہو جاتا ہے. فرض کی تاخیر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ملتی ہے. نماز کا وقت ہو گیا، ہم نماز ادا کر لیں، 1 منٹ اور پل بھر کا بھی بھروسہ نہیں ہے. قربانی کے ایام آ گئے، قربانی کی ادائیگی کر لیں. جبھی فقہاء نے لکھا ہے کہ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے 3 دن، لیکن پہلے دن کو کیوں بیان کر دیا گیا کہ افضل ہے؟ اس لیے کہ دوسرے دن پر کوئی بھروسہ نہیں کہ ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے. آپ کو تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت اشارہ کر دیا گیا اس کے کانوں میں اذان دے کر کہ اذان ہو گئی. نماز کو سمجھ لینا کہ اذان کے بعد نماز میں کتنی دیر ہوتی ہے، مشکل سے آدھے گھنٹہ یا اور کچھ دیر ہوتی ہے. اس وقت اشارہ کر دیا گیا کہ آپ کی اذان ہو چکی ہے، اب نماز میں کوئی زیادہ دیر نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب جب کوئی حکم آپ کے سامنے آوے فوری طور پر اس حکم کو آپ کر گزر جائیں، ورنہ موت آنے کے بعد لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ تو آپ اس سے 1 منٹ کی پیچھے آویں گے اور نہ 1 منٹ آگے جاویں گے. فوری طور پر موت آپ کو دبوچ لے گی. الا الذین تابوا واصلحوا، توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ نمازیں اگر ہماری چھوٹ گئی اسے ہم قضا کر لیں اپنے زمانے میں. اگر قربانیاں چھوٹ گئی ہے اس کی بھی تلافی کر لیں. اگر حج رہ جاتا ہے اسے بھی کر لیں. بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایسی طاقت ہو جائے
کہ ہم حج نہیں کر پائیں تو پھر ضروری ہے اپنے مالوں میں وصیت کر جانا کہ جب میں مروں گا تو جتنا مال ہے اس کے تہائی مال سے کسی کو حج بدل میری طرف سے کرایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی موقع نہ ملے تو ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے تاخیر کی کہیں سے کوئی گنجائش نہیں نکلتی ہے۔ یہی حال حقوق العباد کے اندر ہے۔ نماز بہت آسانی سے ہم پڑھ لیتے ہیں، روزے بہت آسانی سے رکھ لیتے ہیں، اشراق، اوابین، چاشت سب کچھ آسانی سے ادا کر لیتے ہیں، لیکن دوسروں کو پریشان کرنا اور دوسروں کے حق کو مار دینا، ڈکیتی کرنا، چوری کرنا اور مال کو لوٹ لینا، کسی کو ڈرا دھمکا کر اس سے مال کو جھڑپ لینا، یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَصْلَحُوا، وقت آنے سے پہلے اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا حق ہم نے مار دیا اور اس سے تلافی ہم نہیں کر پائیں اور پھر موت نے آ کر دبوچ لیا تو پھر آپ یقین مانیں کہ قیامت کے دن بھی ہم چھٹکارا حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ظلم وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی معاف کرے گا ہی نہیں، وہ ہے شرک، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی طرح کسی اور کو ہم نے معبود بنا دیا، اللہ تبارک و تعالی کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور ایک ہے حقوق اللہ، کہ نماز روزے میں کمی ہو رہی ہے، کبھی کبھار وقت سے بے وقت ہو جا رہا ہے، جماعت سے پڑھنی چاہیے جماعت چھوٹ جا رہی ہے، کبھی کبھار مسجد میں پڑھنی چاہیے مسجد نہیں آ پا رہا ہوں، گھر میں پڑھ لے رہا ہوں، دکان میں پڑھ لے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو یہ حقوق اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا حق ہے، میں اسے معاف کر سکتا ہوں، لیکن عادت مت بنانا ایسی۔ اور ایک ہے حقوق العباد، آپ نے کسی کے مال کو ہڑپ لیا، آپ نے کسی کی دکان کو ہڑپ لیا، آپ نے کسی کی جگہ کو ہڑپ لیا، آپ نے کسی کے فلیٹ کو ہڑپ لیا، آپ نے اپنی تجارت کے اندر کسی کو دھوکہ دے دیا، آپ نے اپنے سامان کے اندر کسی کو جھوٹ بول کر دھوکہ دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسا حق ہے کہ ہم قیامت کے دن اسے دلوا کر رہیں گے، ہم معاف نہیں کر سکتے ہیں، یہ میرا حق نہیں ہے بلکہ بندے کا حق ہے۔ وَأَصْلَحُوا، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل کا تو حال یہ ہے کہ پورا کا پورا اکاؤنٹ لوٹ لیا جا رہا ہے، اکاؤنٹ لوٹ کر اور پھر اپنی تجارت کھڑی کر لینا، عقل اس کی اجازت دے رہی ہے۔ یہ آپ سارا مال کہاں سے لے کر آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، گرچہ آپ نے وہ ناجائز کام چھوڑ کر اب جائز کو پکڑ لیا ہے۔ اس کی تو اصلاح کرنی پڑے گی، جہاں سے آپ لوٹ کر لائیں اسے یہ لوٹانا پڑے گا، اس سے معافی تلافی کرنی پڑے گی، اس کی شکل تلاش کرنی پڑے گی کہ یہ جو مال ہم نے اکاؤنٹ سے لوٹا ہے، سارا کا سارا سیل کر دیا ہے، اس کے پاس کیسے یہ لوٹے؟ نمازوں کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے، حقوق العباد جیسے گناہ کو ہم نہ چھپائیں۔ اگر کوئی شخص حقوق العباد جیسا گناہ کر رہا ہو اور نماز پڑھ کر وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم تلافی کرا لیں گے، ہم کہتے ہیں کہ وہ نماز جیسی پاکیزہ عبادت کو بدنام کرنے جا رہا ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس پوشاک میں آ جائیں گے تو سارا گناہ چھپ جاوے گا۔ اس پوشاک کے اندر جو جسم ہے، جسم کے اندر جو دل ہے، اس بات کو بھی اوپر والا دیکھ رہا ہے، کہیں سے ہم چھٹکارا نہیں کر پائیں گے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لیا اور اصلاح کر لیا، وَبَيَّنُوا، وہ ایک مسئلہ چل رہا تھا صحیح مسئلہ بتانے کا، کہ جو مسئلہ ہو وہ بتایا جائے، جو مسئلہ یاد نہ ہو، جسے ہم نہ سمجھ پائیں،
وہ مسئلہ لوگوں کے سامنے نہ بتایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بینو، صحیح طریقے پر مسئلے کو ظاہر کر دیا کہ مسئلے کی شکل کیا ہو سکتی ہے۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اتوب علیہم، میں ان کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا جو توبہ کرے گا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں اور بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو سنتا ہے، ہمارے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے، ہماری زبان کے کلمات کو وہ بہت اچھی طرح دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ ہم اپنے گناہوں پر اگر شرمندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اگر التجا کریں گے، اپنے آنسوؤں کو بہائیں گے، اس کے سامنے گڑ گڑائیں گے، آگے نہ کرنے کا عزم مصمم اور پکا ارادہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ تم سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر تم گناہ لے کر آؤ گے اور صرف میرے پاس تم توبہ کی درخواست کرو گے اس ارادے کے ساتھ کہ آئندہ اب نہیں کریں گے، ہم نے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے، جو ہم نے کیا ہے اس پر شرمندگی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایسی توبہ کو قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں اور حالت کفر میں ہی مر گئے، فَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ، انہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لعنت بھیجنے کا مسئلہ اس سے پہلے والے ہفتے میں میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ کسی خاص شخص کا نام لے کر، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ، ہم اس پر لعنت نہیں بھیج سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ اخیر تک وہ اللہ سے توبہ کر کے پکا سچا مسلم بن جائے اور کہیں ہم سے اچھا ہو جائے۔ ہماری زبان، دوبارہ میں بیان کر رہا ہوں، یزید کے بارے میں بہت صراحت کے ساتھ چلتی چلی جاتی ہے کہ حضرت حسین کو اس نے قتل کرایا۔ اس پر کوئی پکا ثبوت نہیں کہ حضرت حسین کو اس نے قتل کیا یا قتل کرنے کا حکم دیا، کوئی پکا ثبوت نہیں ہے۔ اور اگر ثبوت مل ہی جائے کہ قتل کرنے کا اس نے حکم دیا تھا، تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ حضرت حسین کو ایمان لانے کی وجہ سے یزید نے قتل کیا، بلکہ کوئی اور حکومتی رنجش رہی ہوگی اور کوئی آپسی اختلاف رہا ہوگا جس کی وجہ سے یزید نے قتل کرایا۔ تو کسی کو قتل کر دینے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے، وہ آدمی کافر نہیں ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے شخص پر بھی اللہ کی لعنت بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جائز بھی نہیں ہے۔ اور زبانیں وہاں سے کھلتی کھلتی تو وہاں تک چلی گئی ہے کہ حضرت معاویہ کو بھی ہم نہیں چھوڑ پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں۔ حضرت معاویہ کی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی حکم نازل ہوتا تھا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نوٹ کیا کرتے تھے۔ جس صحابی کا یہ عالم ہو، اس کے لیے ہماری زبان چل رہی ہو، پھر تو ہمیں اور آپ کو ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ دل کے اندر ایمان رہ گیا یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں،
جو حالت کفر میں مر گئے، جن کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ حالت کفر میں مرا ہے، اس شخص پر لعنت بھیج سکتے، لیکن جس کے بارے میں یقین نہ ہو اس پر لعنت بھیجنے کی ذرہ برابر گنجائش نہیں نکلتی ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے حالت کفر ہی میں، انہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ایسے کافر جو حالت کفر میں ہی مر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تھوڑا سا الجھن ذہن کے اندر یہ آتا ہوگا کہ کافر نے زندگی گزاری 60-70 برس، مر گیا، جہنم کے اندر وہ جلے گا ہمیشہ ہمیش۔ یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے کہ کفر کی حالت میں تو 60-70 برس رہا صرف، اور جب جہنم میں ڈالا گیا تو اب ہمیشہ ہمیش کے لیے اس میں جلتا رہے گا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ 60-70 برس کی جلے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت وہ دنیا کے اندر زندگی گزار رہا تھا، اس کا حالت کفر والا مذہب اچھا سا سمجھ میں آ رہا تھا اور اچھا لگ رہا تھا، اور اس نے یہ عقیدہ بنا رکھا تھا کہ ہم اسی مذہب کو اپنائیں گے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں اپنائیں گے۔ تو عقیدہ تو یوں تھا کہ رہنا ہے اسی مذہب پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ حالت کفر تمہارے یہاں اچھا تھا اور یہ کفر تمہارے یہاں اچھا معلوم ہو رہا تھا، تو پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے تم جہنم میں بھی جلو گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ کہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں اور ایسے کلمات اپنی زبان سے بول جاتے ہیں اور ایسا عمل ہم کر لے جاتے ہیں کہ دل کے اندر ایمان بھی نہیں رہتا اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح نامعلوم کتنے کو ہم نے معبود بنا رکھا ہے۔ کبھی اس کا اظہار ہم کسی کے مزار پر جا کر کرتے ہیں، کبھی اس کے قبر کا طواف کرنے لگتے ہیں، کبھی اس کے قبر پر ہم سجدہ کرنے لگتے ہیں، کبھی اس کی قبر کو ہم چومنے اور چاٹنے لگتے ہیں، اور نامعلوم کیا کیا درخواستیں اس قبر والے کے سامنے رکھتے ہیں۔ جو اللہ سے درخواستیں کی جاتی ہیں وہ ساری درخواست اس قبر کے سامنے ہم کرتے ہیں۔ ان ساری شکلوں میں بھی ہمیں اور آپ کو دل کے اندر جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ایمان تھا رخصت ہو گیا اور ہم بھی اب مرنے والے ہیں حالت کفر میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خالدین فیہا، تم بھی جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ ہر ایک ایک عمل کو بہت سوچ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے راضی ہے یا نہیں۔ قبروں پر جائیے، نہیں جائیے گا تو موت کی یاد تازہ کیسے ہوے گی، لیکن جا کر وہی کیجئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کیا ہے۔ آپ اس قبر والے کو خدا مت بنا لیجئے، آپ اس قبر والے کو سجدہ مت کیجئے، آپ اس قبر والے کا طواف مت کیجئے، آپ اس قبر والے سے اولاد مت مانگیے، آپ اس قبر والے سے مصیبت دفع کرنے کی درخواست مت کیجئے۔ ان ساری چیزوں کا مالک صرف اور صرف ایک ذات ہے اور دوسرا کوئی مالک نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ واقعتاً ہم ایمان پر رہ گئے یا نہیں رہ گئے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، جہنم میں جانے کے بعد عذاب کی کوئی تخفیف نہیں ہوے گی۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم فلاں بزرگ سے مل کر آ رہے ہیں تو نہیں، اگر جہنم کا فیصلہ ہو گیا کسی عمل کی وجہ سے تو سزا میں کوئی تخفیف اور سزا کو ہلکا کر دیا جائے ایسی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ ولا هم ینظرون، مہلت بھی نہیں دی جاوے گی۔ جب جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو آپ یہ سوچیں گے
کہ تھوڑی تاخیر سے ہی اگر جاؤں تو کیا حرج کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بھی آپ کو مہلت نہیں دی جائے. سبحان اللہ.